بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ، اس کی 286 آیات ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طریقے سے الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک ایسا راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل میں کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی فکر کو چھوڑ دیں، جس چیز کو اللہ نے راز رکھا ہے اسے ہم راز ہی رہنے دیں۔ اگر اس سے ہمارے کسی عمل میں، کسی مسئلے میں فرق پڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ علیہ السلام ہمیں اس کے راز سے لازمی آشنا کرتے، ہمیں ان کے مطلب لازمی بتا دیتے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یہ کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریب شک، فیہ اس میں، یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین اور ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے واسطے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب 3 قاعدے اس میں یاد رکھیے گا۔ فی جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا میں، ہی جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے مختلف جملے کے مطابقت سے اس کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس والے لفظ کا اس سے ترجمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا وہ ہے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں آگے آیات نازل فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کے ہر لفظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا لیکن ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بغیر دیکھے کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا گیا ہے، جو کچھ رزقنا رزق دیا گیا ہے، ہم ان کو ينفقون یہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک چوتھی صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیت منسوب ہے، مراد آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن اپنے تمام کام، اپنے تمام امور اس قرآن ہی کے مطابقت سے چلتے ہیں، کیونکہ قرآن سے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ باقی کتابیں جو سی ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اچھا، چھٹی صفت ان کی کیا ہے؟ بالآخرۃ ھم یوقنون کہ یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یہ آخرت کو ماننے والے ہیں۔ اب جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، دوسری ہے یقیمون الصلاۃ، تیسری ہے مما رزقناہم ینفقون اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے، بما انزل الیک جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے آ چکی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور چھٹی صفت ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم یہ تمام اعمال کریں تو کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن میں یہ 6 صفات ہیں، ان کو بدلے میں کیا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں، وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جیت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ہم ان کے لیے مفلحون فلاح ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ پاک فلاح کے وعدے فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں ان سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ان تمام باتوں کا انکار کر دے، جو نہ اللہ پر ایمان رکھے، نہ یوم آخرت پر، جو نماز پڑھنے سے انکار کر دے یا جو صدقہ خیرات سے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کل والا قاعدہ آ گیا، بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ ڈرائے ان کو، انذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، نذیر ڈرانا، ٹھیک ہے، اس سے جتنے بھی مادے نکلیں گے سب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، نذرہ اس کا مصدر ہوتا ہے، انذرتہم کہ ڈراؤ، ہم ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈراؤ ان کو، لم کا مطلب ہوتا ہے نہ، تنذر وہی نظرہ سے ہی نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ڈرانا ہم ان کو، بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ ڈرایا جائے ان کو، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرایا جائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ اگر انہیں یعنی آخرت سے ڈرایا جائے، قیامت کے حال سنائے جائیں تو وہ کیوں ایمان لے کر نہیں آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب میں فرماتے ہیں، اگلی آیت آتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کفر اور اناد کی وجہ سے نا ختمہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، استغفر اللہ، جو انہوں نے انکار کیا، اللہ کا بار بار انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کا انکار کرنے کی وجہ سے، نمازوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کیا کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس مہر لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی محبت دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ جو مہر لگتی ہے اس کی وجہ سے ہم حق بات کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کے تمام اعمال جو ان سے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر، ان کے سننے پر مہر لگ جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، بہت بڑا عذاب اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اسے بظاہر تو مراد کافر لوگ ہیں، لیکن اگر انہی آیات کو ہم اپنی طرف منسوب کر کے دیکھیں، اپنی طرف کر کے دیکھیں کہ اگر ہم یعنی کہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے ویسا جیسا کہ ہمیں رکھنا چاہیے، یا اگر ہم تقین میں سے کسی بھی صفت کا انکار کر دیتے ہیں، کسی بھی صفت کی ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ دیکھیے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، ہم سے نماز پڑھی ہی نہیں جاتی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب ہم بار بار نماز کا انکار کرتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے محبت کرنے لگتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، تو اللہ ہمارے دل کو اس چیز کی قساوت دے دیتا ہے، ہمارے دل اس چیز سے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم حق بات کی طرف اپنے آپ کو راغب بھی نہیں کر پاتے۔ ہم سب جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے بھی پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں، ہم وہ چیز نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جیسے کہ کوشش کر کے بھی بہت سے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، وہ کہتے ہیں ہم کوشش بہت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن ہم سے نماز پڑھی ہی نہیں جاتی، ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جائے؟ استغفار کیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک ہم سب کو جون سی ہے قساوت قلبی سے نجات دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دلوں پر مہر لگا دی نا، اور اللہ پاک نے ہمارے دلوں کو جون سا اس چیز پر سخت کر دیا، تو پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے عذاب عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن سے ہدایت لینے والا بنائے، متقین لوگوں میں شمار فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ قدم کا کروں شکر کیسے